بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم سیکشن 144 سی آر پی، جس کو دفعہ 144 کہتے ہیں، کہ شہر میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے، تو اس کو آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہ جب بھی کوئی نیوسنس ہو یا پری ہینڈ ڈینجر آف لائف ہو، مطلب کوئی دنگا فساد ہونے کا ڈر ہو، اس طرح سے کوئی بھی انجری کسی کو پہنچنے کی، ہیومن لائف، ہیلتھ، سیفٹی، اس کو سارے کو خطرہ لاحق ہو، تو پھر جو ہے دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے، اور یہ ضلع ناظم کرتا ہے۔ اور اگر ضلع ناظم نہیں ہے تو پھر یہ ڈی سی او کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر جو ہوتا ہے۔ تو اب اس کا ہم سیکشن ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ سیکشن 144 پاور ٹو ایشو آرڈر ایبسولوٹ ایٹ ونس ان ارجنٹ کیسز آف نیوسنس اور اپریہینڈ ڈینجر۔ اب جب بھی کوئی نیوسنس اور اپریہینڈ ڈینجر کا ہوگا تو پھر پاور کو یہ ایشو کیے جائیں گے، یہ آرڈر، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ڈبل سواری پہ پابندی لگا دیتے ہیں، دفعہ 144 جب بھی نافذ ہوتی ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب دہشت گردی ہو رہی تھی، کوئی پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ فائرنگ کر کے لوگوں کو مار دیتا ہے، ایک موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے نا، تو کافی لوگوں کو بھی جانا نقصان ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کا خطرہ ہو تو پھر ڈبل سواری پہ بھی پابندی لگ جاتی ہے، کیونکہ انسان کا جان و مال، یہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں، یہ ریزنز ہوتی ہیں۔ اس میں ہے انوائنس اور انجری اور رسک آف obstruction، انوائنس اور انجری ٹو اینی پرسن lawfully employed، اور کلینگر اور ٹو ہیومن لائف، ہیلتھ اور سیفٹی، اور اے ڈسٹربنس آف دی پبلک ٹرینکولیٹی اور رائٹ۔ یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا لگائی جاتی ہے دفعہ 144۔ اب اس کو جو ہے جب ڈی سی او نہیں ہوگا تو پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا اس کو لگا سکتی ہے۔ ضلع ناظم نہیں ہے تو پھر ڈی سی او نہیں ہے تو پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا اس کو لگا سکتی ہے۔ اب آگے کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ کہ بتا دیا گیا سفیشینٹ گراؤنڈ ٹو پروسیڈنگ انڈر سیکشن امیڈیٹ پریونشن آف اسپیڈی ریمیڈی از ڈیزائریبل۔ جب اسپیڈی ریمیڈی جو ہے نا ڈیزائریبل ہو تو اس وقت جو ہے نا پھر یہ لگائی جاتی ہے۔ ضلع ناظم اپان دی ریٹن ریکمنڈیشن آف دا ڈی ایس پی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اور ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر، جس کو ای ڈی او کہتے ہیں، دیر از سفیشینٹ گراؤنڈ آف پروسیڈنگ انڈر دس سیکشن آف امیڈیٹ پریونشن آف دا اسپیڈی ریمیڈی از ڈیزائریبل۔ جب اسپیڈی کوئی کام کرنا ہو، کوئی خطرہ ہو کسی انسان کے جان و مال کو، تو اسپیڈی جب ہو تو پھر یہ جو ہے نا یہ ضلع ناظم جو ہے وہ آرڈر پاس کرے گا، وہ نہیں ہے تو پھر ڈی ایس پی اور ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر، جس کو ای ڈی او کہتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہا ہے کہ ضلع ناظم میں ریٹن آرڈر اسٹیٹنگ دا مٹیریل فیکٹس آف دا کیس اینڈ سروڈ ان مینر پرووائڈیڈ بائی سیکشن، اور وہ پھر ریٹن فیکٹس لکھے گا، اور جو ہے نا جو سیکشن 134 میں بتائے گئے ہیں کہ اس کے طریقہ کار میں مطابق ڈائریکٹ اینی پرسن ٹو ابسٹین فرام اے سرٹن ایکٹ، اور ڈائریکٹ کرے گا پرسن کو کہ اس کو یہ کام نہیں کرنا تم نے، اور ٹیک سرٹن آرڈر with certain property in possession under management if such magistrate consider that such direction is likely to prevent or tends to prevent obstruction۔ پھر آگے ساری وہی بتائی گئی ہیں۔ یہ ساری جب ہوں گی تو پھر جو ہے نا وہ ضلع ناظم جو ہے پھر آرڈر جاری کرے گا کہ ہمیں یہاں پہ دفعہ 144 لگانی ہے اب، ٹھیک ہے۔ اور ضلع ناظم جو ہے وہ تحریری ریکمنڈیشن دے گا، وہ آرڈر جاری کرے گا کہ وہ آرڈر جو جاری کرے گا وہ بھی تحریری ہوگا، اور بتائے گا کہ جنہیں کس وجہ سے جنہیں پابندی لگا رہا ہوں میں، اور جو سیکشن 134 میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ پابندی لگائے گا۔ اور کسی ایک شخص کو روکنے کے لیے بھی ہے، اور زیادہ شخص کو جنرل پبلک کے لیے بھی جو ہے نا یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ کسی ایک شخص کے بھی لگا سکتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کے لیے بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا سب کلاس 1 تھا۔ اب سب کلاس 2 جو ہے نا اس کی وہ یہ کہتی ہے کہ انڈر این آرڈر انڈر دس سیکشن میں ان کیس آف ایمرجنسی اور ان کیسز ویئر دا سرکمسٹانسز ڈو ناٹ ایڈمٹ آف دی سرونگ ان ڈیو ٹائم آف دا نوٹس اپان دی پرسن اگینسٹ ہوم دا آرڈر از ڈائریکٹڈ بی پاسڈ ایکس پارٹی۔ اگر ایک یا زیادہ شخص کے اگینسٹ لگایا جاتا ہے تو ضلع ناظم پوچھے گا اس سے وجہ کہ تم اس کو نوٹس سرو، جیسے کہ ان کیسز ویئر سرکمسٹانسز ڈو ناٹ ایڈمٹ سرونگ نوٹس جو ہے نا اس کو پاسبل نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ جو ایکس پارٹی بھی وہ جاری کر سکتا ہے آرڈر، ٹھیک ہے۔ ہوم دا آرڈر از ڈائریکٹڈ بی پاسڈ ایکس پارٹی۔
جہاں پہ اس کو نوٹس سرو کرنا جو ہے نا پاسبل نہیں ہے، تو پھر وہ ایکسپارٹیڈ جو ہے نا وہ بھی ڈائریکٹ کر سکتا ہے آرڈر کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ جو ہے نا کہتا ہے این آرڈر دس سیکشن under this section may be directed to a particular individual or to the public generally if frequenting or visiting a particular place. یہ جنرل پبلک کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کسی ایک شخص کے لیے بھی جو ہے نا یہ آرڈر پاس کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد فورتھ کہہ رہا ہے ضلع ناظم میں either on his own motion or the application of any person aggrieved this kind or alter any order under this section by himself or predecessor in office. اب ضلع ناظم جو ہے وہ اپنے ہی فیصلے کو آلٹر بھی کر سکتا ہے اور اس کو چینج بھی کر سکتا ہے. تو اب جیسے اگر کوئی پرسن ایگریوڈ ہے، وہ اپلیکیشن لے کے آ جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا ضلع ناظم جو ہے نا وہ اس آرڈر کو جو اس نے پاس کیا تھا اس کو آلٹر بھی کر سکتا ہے اور اس کو چینج بھی کر سکتا ہے. اور یہ کہہ رہا تھا کہ 5 کہتا ہے کہ ویئر سچ این اپلیکیشن از ریسیوڈ بائی میجسٹریٹ شیل افورڈ applicant an early opportunity of appearing before him either in person or by pleader showing cause. اب یہ cause against the order if ضلع ناظم rejects the application herein part shall record in writing his reason for doing so. اب 5th پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ضلع ناظم جو ہے وہ اپرچونٹی دے گا دوسری پارٹی کو سننے کی. وہ دوسری پارٹی ہے وہ خود بھی آ سکتی ہے اور اپنے پلیڈر کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ اپلیکیشن دے سکتی ہے. اور اگر ضلع ناظم اس کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ ریزنز بھی لکھے گا کہ میں نے کس وجہ سے اس کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پرسن خود بھی آ سکتا ہے، ان پرسن بھی آ سکتا ہے اور اپنے پلیڈر وکیل کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ آ سکتا ہے شوئنگ کاز آرڈر. اور پھر جو ہے نا ضلع ناظم جو ہے وہ اگر اس کو سنے گا، ضلع ناظم اس کو سنے گا اور اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کرے گا تو پھر اس کی ریزنز لکھے گا کہ میں اس کی اپلیکیشن کو کیوں ریجیکٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 6 جو ہے نا سیکشن کہہ رہا ہے نو آرڈر انڈر دس سیکشن شیل ریمین ان فورس مور دین 2 کنزیکٹیو ڈیز اور ناٹ مور دین 7 ڈیز. اب یہ 2 دن سے یا 7 دن سے زیادہ یہ ہے نا یہ آرڈر جو ہے نا ان فورس نہیں رہے گا ان اے منتھ، ایک منتھ میں فرام میکنگ ویئر آف انلیس ان کیسز اے ڈینجر آف ہیومن لائف. لیکن اگر ہیومن لائف بہت ہی زیادہ خطرے میں ہے، ہیلتھ اور سیفٹی جو ہے نا بہت زیادہ خطرے میں ہے، ریٹ اور افرے جو ہے نا وہ ہونے والا ہے، تو پروونشل گورنمنٹ بائی نوٹنگ اپلیکیبل ادروائز وہ اس کو بڑھا بھی سکتی ہے. پھر پروونشل جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کو بڑھا سکتی ہے، مہینے تک جتنا بھی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. لیکن ویسے اگر نارملی دیکھا جائے تو 2 یا 7 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا اس کو بڑھا سکتی ہے. اب آگے سب سیکشن 7 کہہ رہے ہیں دس اپلیکیشن آف دا سب سیکشن 1 to 6 دا ڈسٹرکٹ ویئر دا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیو ناٹ بین ہیلڈ. اب یہ جو 1 سے 6 تک ہم نے یہ پوری دیکھی ہیں سب سیکشن دیکھے ہیں، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 1 سے 6 تک یہ ڈسٹرکٹ میں لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہوئے اور ضلع ناظم ہیز ناٹ ایزیوم چارج آف آفس، اور ضلع ناظم نے کوئی آفس اپنا چارج میں نہیں سنبھالا ہوا، اینی ریفرنس دس پروویژن ٹو ضلع ناظم شیل بی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر. تو پھر جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر جو ہے نا وہ اس کو آرڈر کو فلفل کرے اور آرڈر پاس کرے گا. اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر ڈی سی او سے جو ہے نا اختیارات لے کے کس کو دیے جائیں گے؟ ضلع ناظم کو. ٹھیک ہے. ویسے ضلع ناظم کرے گا، اگر لوکل باڈی میں الیکشن نہیں ہوئے تو ضلع ناظم کے بجائے پھر وہ اختیارات کس کے پاس جائیں گے؟ ڈی سی او کے پاس، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کے پاس. اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر ڈی سی او سے اختیارات لے کے دوبارہ ضلع ناظم کے پاس جائیں گے اور پھر ضلع ناظم جو ہے نا وہ آرڈر پاس کرے گا. تو یہ جو ہے نا اب اس کو میں سمرائز کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی انسان کی ہیومن لائف جو ہے، اس کی ہیلتھ اور سیفٹی، ڈسٹربنس آف پبلک ٹرانکوئلٹی اور ریٹ اور افرے، اس طرح لڑائی جھگڑے کی کوئی بھی اس طرح کی رسک ہو انسانی زندگی کو، جان کو، اور اس طرح کچھ بھی ہو رہا ہو اور سیفٹی اور ہیلتھ کی جو ہے اور لڑائی جھگڑے کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ خطرہ ہو، تو پھر دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں ہم ڈبل سواری پہ پابندی لگا دیتے ہیں. وہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ پیچھے بیٹھا ہوا شخص فائرنگ کر کے لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے. اب ڈبل سواری پہ پابندی لگے گی، سنگل بندہ بیٹھا ہوگا تو ایک بندہ موٹر سائیکل چلائے گا، ساتھ مار نہیں سکے گا کسی کو. تو اس لیے جو ہے نا ڈبل سواری پہ پابندی لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی فائرنگ نہ کر سکے اور کسی کی جان اور مال کو خطرہ نہ ہو. تو یہ بہت ہی
امپورٹنٹ سیکشن تھا اور آپ لوگوں کی جنرل پبلک کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو جاننا کہ دفعہ 144 کا نفاذ کب ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ دفعہ 144 کا جو ہے نا نفاذ کب ہوتا ہے سیکشن CRPC کا، اور اس میں سے ہم نے دیکھا کہ جب انسان کی زندگی کو خطرہ ہو اور کون کرتا ہے، ضلع ناظم کرتا ہے۔ اگر وہ ضلع ناظم اس کی کوئی اپلیکیشن ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، کوئی اگر اس کے پاس آتا ہے لیڈر کے ذریعے بھی اور ان پرسن بھی آتا ہے، اس کو سنے گا وہ، اگر اس کو سننا چاہے، اگر دیکھتا ہے کہ اس نے واقعی کچھ کیا ہے تو پھر اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دے گا۔ اور اگر جب جو ہے الیکشن ہو جائیں گے اس کے لوکل گورنمنٹ کے، تو اس کے بعد ضلع ناظم جو ہے نا وہ سارے آرڈر پاس کرے گا۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بغیر جو اس کے علاوہ جو ہے نا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر DCO جو ہے نا وہ یہ سارے آرڈر پاس کرے گا، اور جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر DCO سے اختیارات لے کے اس ضلع ناظم کے پاس چلے جائیں گے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سیکشن 144 جو ہے CRPC سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔